کل رات کو ایک بہت ہی تکلیف دہ واقعہ سامنے آیا کہ امریکہ میں ایک 7-8 سال کے بچے کو اس کے لینڈ لارڈ نے گھر میں گھس کے خنجروں کے پیدر پہ وار کر کے قتل کر دیا، صرف اس لیے کہ وہ بچہ مسلمان تھا، اس کے گھر والے مسلمان تھے اور اس لینڈ لارڈ کا یہ خیال تھا کہ دنیا کے جو تمام مسلمان ہیں یا امریکہ میں رہنے والے جو مسلمان ہیں وہ امریکیوں کی سلامتی کے لیے خطرہ ہیں، اور یہی ایک حل ہے کہ ان کو پہلے مار دیا جائے اس سے پہلے کہ وہ لوگ اٹھ کے امریکیوں کو مارنا شروع کر دیں۔ اس طرح کا خوف، غم و غصہ پروپیگنڈا کے تھرو 9/11 کے بعد بھی بہت زیادہ لوگوں کے اندر جو ہے وہ ان کو فیول کیا گیا تھا، ان کو فیڈ کیا گیا تھا، جبکہ اس طرح کی پکچر پینٹ کی گئی تھی کہ شاید دنیا کے تمام مسلمان یا تمام عربی یا پاکستانی یا ہم جیسے دکھنے والے براؤن سکن جو لوگ ہیں وہ سبھی 9/11 کے واقعے کے ذمہ دار ہیں اور ان سب کو اس کے لیے کلیکٹیولی سزا دینا ضروری ہے۔ اس طرح کا اس ورسز دیم جو پروپیگنڈا ہے وہ یوزلی میڈیا کے تھرو گورنمنٹس کرواتی ہیں جب انہوں نے کوئی انتہائی قدم اٹھانا ہوتا ہے، جیسے کسی ملک کے اندر انویژن کرنی ہوتی ہے، جو ہم نے دیکھا کہ امریکہ نے افغانستان اور عراق کے اندر کی جھوٹ اور پروپیگنڈا کو بیس بنا کے، اور یہ اس لیے کی جاتی ہے تاکہ عوام کے اندر ایک ایسی سوچ پیدا کی جائے کہ شاید جو دوسری پارٹی کے جو لوگ ہیں وہ سب کے سب ہی ہمارے خلاف ہیں اور ہمیں اپنی جان بچانے کا صرف ایک طریقہ ہے کہ ہم اس سے پہلے کہ وہ ہمیں مار دیں ہمیں ان کو مار دینا چاہیے۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے اندر خوف اور غم و غصہ اتنا زیادہ جنریٹ کر دیا جاتا ہے کہ پھر وہ اپنی گورنمنٹ کے ہر صحیح اور غلط فیصلے کے پیچھے کھڑی ہوتی ہے اور اس کو کویشچن نہیں کرتی، کیونکہ آفٹر آل بہت سارا ٹیکس پیئرز کا جو پیسہ ہوتا ہے وہ جنگوں کے اندر لگ رہا ہوتا ہے، یہ کوئی اپنے پلے سے تو نہیں جنگ لڑ رہے ہوتے جو گورنمنٹ کے اندر لوگ ہوتے ہیں، اور آپ نے ان ٹیکس پیئرز کو کسی طریقے سے تو اس بات پہ منانا ہی ہوتا ہے کہ آپ جو قدم اٹھا رہے ہیں وہ ان کی سلامتی اور ان کی بہتری کے لیے اٹھا رہے ہیں۔ اور یہ پروپیگنڈا صرف امریکہ میں ہی نہیں بلکہ دنیا میں ہر جگہ دیکھا جاتا ہے۔ اگر ہم اپنے ملک میں دیکھیں تو مذہب، لسانیت، قومیت کی بنیاد پہ روز مرہ ہماری زندگی میں چھوٹے چھوٹے ہمارے اسکولوں میں، ہماری مسجدوں میں، ہمارے میڈیا پہ، سب جگہوں کے اوپر یہ پروپیگنڈا موجود ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ ایک فرقے کا جو مولوی ہے وہ ممبر پہ بیٹھ کے جب خطبہ دے رہا ہوتا ہے دوسرے فرقے کے لوگوں کے بارے میں یہی کہتا ہے کہ یہ کافر ہیں، ان کے ساتھ کھانا پینا حرام ہے، ان کے پیچھے نماز پڑھنا حرام ہے۔ اسی طرح دوسری قوموں یا دوسرے مذہب کے لوگوں کے بارے میں بھی انتہائی ہیٹ فلڈ جو پروپیگنڈا ہے وہ ہمارے ملک میں ہر جگہ پہ دیا جاتا ہے۔ ہمارے اسکول ہی کیوں نہ ہو، ان میں بتایا جاتا ہے ہمیں کہ ہندو یا یہودی یا کرسچنز کس طرح سے جو ہیں وہ ہم سے الگ ہیں اور ہمارے دشمن ہیں۔ یہی پروپیگنڈا سیم جو کرسچن پاپولیشن والے ممالک ہیں وہ مسلمانوں کے خلاف کرتے ہیں، اور اس کا بیسک مقصد یہی ہوتا ہے کہ دونوں طرف کے لوگوں کو ایک دوسرے کے خلاف رکھنا تاکہ جو گورنمنٹس ہیں وہ اس کو بیس بنا کے وار ویج کر سکیں اور جو ان کی عوام ہے وہ سمجھیں کہ یہ ان کے فائدے کے لیے یا ان کی سلامتی کے لیے جنگیں لڑی جا رہی ہیں، جبکہ جنگوں کا صرف دنیا میں ایک ہی مقصد رہا ہے، وہ ہے پیسے کا حصول، پاور کا حصول، اور جنگیں اس دنیا میں سب سے لوکریٹو بزنس ہے۔ ابھی جو ہے وہ یہ بزنس چل سکتا ہے جبکہ آپ دنیا میں دو ملکوں کو یا دو قومیتوں کو ایک دوسرے کا دشمن بنا کے رکھیں تاکہ وہ ایک دوسرے کے خلاف جنگیں لڑتی رہیں اور یہ ہتھیار خرید کے اپنے پاس اکٹھے کرتے رہیں، اور جو ہتھیار بنانے والے ہیں وہ اس کے تھرو پیسے کماتے رہیں۔ جب یہ بات عام عوام کو سمجھ میں آ جائے گی تو تب وہ اپنی گورنمنٹس کے خلاف کھڑے ہونا شروع کریں گے اور ان کو روکیں گے کہ ہمارے نام پہ یا ہمارے مذہب یا ہماری سلامتی کے نام پہ یہ جنگیں لڑنا بند کرو، دوسرے لوگوں کے معصوم بچوں کو مارنا بند کرو۔ دنیا بھر کے یہودیوں کو بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ تمام مسلمان دنیا کے تمام یہودیوں کو مار دینا چاہتے ہیں، اور اسی طرح مسلمانوں کو بھی یہی بتایا جا رہا ہے کہ یہ یہودی ہیں جو آپ کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں، جبکہ دنیا میں بہت سارے یہودی ایسے ہیں جو کہ اس فلسطین میں جو اسرائیل ظلم و ستم کر رہا ہے اس کے شدید خلاف ہیں۔ انہوں نے اس کے خلاف بہت سارے جو ہے وہ احتجاج کیے ہیں، پروٹیسٹ ریکارڈ کرایا، امریکہ میں، لندن میں، دنیا میں ہر جگہ یہودی نکل کے کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے نام کے اوپر ظلم و ستم بند کیا جائے۔ اسی طرح جب مسلمانوں کو یہ بتایا جاتا ہے کہ بیسیکلی دنیا کے تمام یہودی ہی آپ کے دشمن ہیں تو یہ ایک قسم کا فالس پروپیگنڈا ہے۔ بہت سارے یہودی ہیں جو کہ نہیں چاہتے، جو کہ فلسطین کی سپورٹ کر رہے ہیں۔ اسی طرح دنیا میں بہت سارے مسلمان مائنڈ یو ایسے بھی ہیں جو کہ اس وقت اسرائیل کی سپورٹ کر رہے ہیں، کیونکہ ان کا اپنا جو معاشی فائدہ ہے، جو اکنامیکل جو فائنینشیل فائدہ ہے وہ اسرائیل کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ طریقہ ہے واحد پروپیگنڈے سے بچنے کا وہ یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو ایجوکیٹ کریں، اور اپنے آپ کو صرف سوشل میڈیا، واٹس ایپ گروپ کی پوسٹ سے ایجوکیٹ نہ کریں بلکہ کوئی کتاب پڑھیں۔ ہسٹری کے بارے میں بے پناہ کتابیں لکھی گئی ہیں جو کہ آپ کو آن لائن بھی مل جاتی ہیں۔ سوشل میڈیا سے اپنی انفارمیشن کشید کرنے کا صرف یہ نقصان ہے کہ ایک تو اس میں بہت ساری فیک نیوز ہوتی ہیں، جیسے کہ یہ فیک نیوز دی گئی کہ جی حماس نے بہت سارے بچوں کے خدا نخواستہ سر کاٹے ہیں بیبیز کے، اور بعد میں یہ پتہ چلا کہ یہ خبر جھوٹی تھی، لیکن یہ پروپیگنڈا اتنا سالڈ تھا اور اتنی دور تک اس کو پھیلا دیا گیا کہ بہت سارے لوگ جو کہ پہلے پرو فلسطین بھی تھے وہ بھی اس بات کے اوپر آ کے اسرائیلیوں کا ساتھ دینے لگ گئے۔ کہ یہ بہت ہی فرسٹریٹنگ قسم کا ٹائم ہے اور انسان یہی سوچتا ہے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنے سارے فلسطینیوں کا جو بہیمانہ قتل ہو رہا ہے اور جو ان کے ساتھ ظلم و زیادتی ہو رہی ہے اس کو پوری دنیا کیسے اگنور کر رہی ہے اور کیسے وہ ان کی سائڈ پہ نہیں ہے۔ لیکن سچائی یہ ہے کہ پروپیگنڈا میں بہت پاور ہوتی ہے، اور انسان نہ چاہتے ہوئے بھی جو اچھے بھلے سمجھدار لوگ بھی ہیں
وہ بھی کئی دفعہ مس انفارمیشن کا شکار ہو جاتے ہیں اور وہ صحیح اور غلط میں فرق نہیں کر پاتے. اور ظلم و زیادتی کے خلاف آواز اٹھاتے رہیں جہاں تک ممکن ہو. ایک سول طریقے سے آپ اپنا احتجاج بھی ریکارڈ کرائیں اور لوگوں تک بھی انفارمیشن پہنچانے کا ذریعہ بنے, لیکن کوشش کریں کہ وہ انفارمیشن ہمیشہ آپ ڈبل چیک کریں اور صحیح انفارمیشن لوگوں تک پہنچائیں, ورنہ آپ بھی پروپیگنڈا پھیلانے کا ایک ٹول بن جائیں گے. اور ان دی اینڈ یہی دعا ہے کہ اس دنیا میں جہاں بھی ظلم و زیادتی ہو رہی ہے, اسپیشلی جیسے آج کل فلسطین کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں, وہاں پہ بچے, بوڑھے, جوان, خواتین, ان سب کو اللہ تعالیٰ اپنی حفظ و امان میں رکھے اور دنیا میں ایک سینسیبلٹی قائم ہو جہاں ہم ایک دوسرے کے خون کے پیاسے نہ رہیں, صرف مذہب اور رنگ و نسل کی بنیاد پہ ایک دوسرے کو کاٹنا مارنا چھوڑ دیں. اس وقت جو بھی لوگ اسرائیل کے اس ظلم و زیادتی اور تشدد کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں, خواہ وہ مسلمان ہو, وہ عیسائی ہو یا یہودی ہو, وہ سب ایک ہیں, وہ ایک طرف ہیں. اور خواہ آپ کسی بھی مذہب یا رنگ و نسل سے تعلق رکھتے ہو, پلیز کوشش کریں کہ پروپیگنڈا کو اپنے دل و دماغ میں جگہ مت بنانے دیں. جس طرح کہ ایک بہت مشہور قول ہے کہ پروپیگنڈا آپ کو ظالم کو مظلوم بنا کر اور مظلوم کو ظالم بنا کے پیش کرے گا.